یہ جو مشقت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اس پر اللہ کے وہاں سے اجر جو ملے گا وہ بھی اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ باقی یہ مجاہدہ تو ختم ہو جائے گا، شام کو ٹھنڈک ہو جائے گی، گرمی بھول جائیں گے، اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا، جسم کو راحت ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ان بنیادوں پر اٹھایا تھا۔ تو سبھی فضائل کی کتاب میں قصہ پڑھتے ہیں تبوک کا، غزوہ تبوک کا قصہ پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے، ایسی سخت، نیچے صحرا ہے، اوپر آسمان ہے، تپتا ہوا سورج ہے، پانی ختم ہو گیا، جانور ذبح کیے، اونٹ کے ہوج کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہوج کے اندر کا جو گوبر ہے وہ گیلا ہوتا ہے نا، اس کو ٹھنڈک کے واسطے سینوں پہ رکھا، کیونکہ گیلی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کو رکھے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام ساتھ میں ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ ساتھ میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دو، پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی تو بارش ہوئی، تو سب نہائے دھوئے، پانی پیا، اور جو ان کے پاس برتن تھے وہ بھرے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ملے گا کیا اس پر، مفت میں تو ہے نہیں کچھ بھی۔ نماز کے لیے آدمی قدم اٹھاتا ہے، اس پر ثواب ہے، حج کے لیے آدمی چلتا ہے، اس پر ثواب ہے۔ دین کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں جس میں مقصود دین ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس پر اجر ہے، ثواب ہے۔ اس لیے اس کا جب احتساب ہوگا تو پھر یہ مجاہدہ کم لگے گا۔ جو سردی، گرمی، بارش یا طبیعت کے خلاف اور کوئی چیز ہے تو اس پر افسوس نہیں ہوگا، بلکہ ایک طرح سے دل میں اطمینان ہوگا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے لیے ہوا۔ کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے لیے ہوا۔ اور مزید پوری زندگی ہماری جو ہے جہد مسلسل ہے، زندگی جہد مسلسل ہے، بیٹھنا نہیں، اللہ کی عبادت اطاعت کے خاطر اپنے آپ کو تیار رکھنا، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، حالات سازگار ہو یا حالات ناسازگار ہو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں پر قائم رہنا ہر حال میں۔ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو گرمی ہوتی ہو تو شام عشاء تک ہوتی ہے، تو مسجد میں بھی وہی آدمی ٹھہرے گا جس کو ثواب کی امید ہوگی، وہ سردی گرمی برداشت کرے گا، ورنہ وہاں بھی آدمی کھڑکی دیکھے گا، پنکھا دیکھے گا، کولر دیکھے گا، صف نہیں دیکھے گا کون سے نمبر کی ہے، حالانکہ ثواب کھڑکی کے پاس ہے۔ بولو بھائی، ثواب کولر کے پاس ملے گا، ثواب کہاں ہے؟ پہلی صف میں ہے۔ تو اگر مجاہدے کا عادی ہے تو آدمی پہلی صف میں مجاہدے سے نماز پڑھے گا، گرمی لگے گی تو گرمی جھیل کر پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کا تذکرہ تو سنا ہے، بہت زیادہ ہائٹ نہیں تھی اس کی، اور کھجوروں کے چھپر کی چھت تھی، بارش کے موسم میں ٹپکتی تھی، بارش میں ٹپکتی تھی، اور نیچے صفحہ نہیں تھی۔ اس زمانے کا عام رواج تھا، ابھی بھی افریقہ کے بعض ممالک میں ہے، صف نہیں بچھا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کنکر ہوتے ہیں نا، ریت کے جو کنکر ہوتے اندر، ایسے کنکریاں بچھا دیتے اس پر، کیونکہ وہ صاف رہتی ہے نا، مٹی کے مقابلے میں کنکری صاف ہوتی، وہ بچھا دیتے ہیں اور اس پر نماز ہوتی تھی۔ اور گرمی میں گرمی بھی ہوتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، بارش میں پانی برستا ہے۔
لیکن ان کے سامنے فضیلتیں تھیں. کیا تھا؟ فضیلتیں. ایک صحابی جن کا مسجد سے دور مکان تھا، روز آتے تھے وہ، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لو نا. گدھا تو اس زمانے کی بائک تھی، وہ بائک ہوتے ہیں نا آج کل، گدھا، گھوڑا، خچر اور اونٹ، یہی سواریاں تھیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. تو ان کو مشورہ دیا کہ تم اتنی سخت دھوپ میں آتے ہو اور رات کے اندھیرے میں آتے ہو تو ایک خچر گدھا خرید لو. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے آنے جانے کے جو قدم ہیں اس پر مجھے اجر مل رہا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلے تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں خریدوں گا، پیدل جاؤں گا. کیونکہ ثواب کے امیدوار تھے وہ. کیسے امیدوار تھے؟ کہ ہم کو ثواب چاہیے، اجر چاہیے، دنیا میں برکتیں چاہیے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت میں ثواب اور اجر چاہیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. حضور علیہ السلام نے بھی ہر عمل پر اجر ثواب بتایا. اچھی طرح وضو کرنے پر اجر بتایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے. گرمیوں میں بعض مرتبہ پانی گرم ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ٹھنڈک مانے ہوتی ہے کہ آدمی اچھے سے وضو نہیں کرتا، جلدی جلدی. تو ایسے میں کہا کہ اسباغ وضو کرے، اچھا وضو کرے، اچھی نماز پڑھے. رمضان گرمیوں میں آتا ہے، ابھی وہی چل رہا ہے اخیر اب گرمیوں کا رمضان ہے. تو وہ گرمیوں میں رمضان میں روزے رکھے آدمی اللہ کے لیے. تو ساری عبادتوں میں مشقت ہے. حج میں بھی مشقت ہے، حج میں بھی کہ وہاں مینا کے میدان میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اتنے بڑے ہجوم میں، اور گرمی ہے، خیموں میں آدمی. تو یہ مجاہدے کی صفت اگر بنی ہوئی ہے تو حج بھی آسان ہے، نماز بھی آسان ہے، روزہ بھی آسان. اور مجاہدوں سے گھبرا گئے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے مسجد جا کر. بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں. ذرا دھوپ زیادہ لگی ہے یا ذرا سردی لگ رہی ہے، ذرا سی بارش ہو گئی تو عبادتوں کی بھی جان نکل جائے گی اگر مجاہدے کی صفت نہ رہی. صرف اتنا نہیں کہ وہی تبلیغ والے بہت مجاہدہ کرواتے ہیں، گرمی کے موسم میں جوڑ رکھ دیا